الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا آپ حضرات کے سامنے آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے علاقے رفیع آباد کے لدوا گاؤں سے، جو کہ ہمارا پڑوسی گاؤں ہے، وہاں کے ایک نوجوان جن کی عمر تقریباً 24 سال ہے، محمد ثاقب خان ولد عبد القیوم خان، کڈنی فیلئر ہے، ایک درد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اپنے مومن بندوں پر کبھی کبھی آزمائش بھی آتی ہے۔ آج ہم نے پچھلے دوروں میں بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دردوں میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں میرے مومن بندہ اس آزمائش کے دوران میرے ساتھ کیا تعلق رکھے گا، کیونکہ ہم نے ایمان لایا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، کہ ہمیں ہر اچھی بری چیز پر ایمان ہے۔ اچھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے، خوشی ہوگی تو اللہ کی طرف سے، برا ہوگا تو اللہ کی طرف سے۔ بہرحال اس نوجوان پر اس وقت جو تقریباً خرچہ اس کے علاج و معالجے پر ہے، ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق وہ 30-40 لاکھ روپیہ سے زیادہ ہے۔ تو اتنا خرچہ ایفورڈ کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ بزرگوں اور دوستو، جہاں پر اپنا مال مسجدوں پر خرچ کرتے ہیں، مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، شادیوں پر خرچ کرتے ہیں، عوام پر خرچ کرتے ہیں، وہاں ہمارا سب سے بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہم آس پاس کے اپنے پڑوس میں ان غریب لوگوں کو دیکھیں کہ اگر کوئی بیچارہ درد میں مبتلا ہے۔ ہم نے بڑی مسجد تو بنا دی، اچھی بات ہے، مسجد بھی عبادت ہے، مدرسہ بنانا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی پڑوسی، ہمسایہ، غریب یا رشتہ دار ایسے درد میں مبتلا ہوا کہ ہمارے پاس پیسہ موجود تھا، ہمارے پاس دولت تھی کہ ہم اس کا علاج کر سکتے تھے، ہم اسے وہ ٹکیاں لا کر دے سکتے تھے، ہم وہ انجیکشنوں کا انتظام اپنے پیسوں کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے کر سکتے تھے، یا کوئی بیچارہ ایسے درد میں مبتلا ہے کہ ہم اس کا آپریشن اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کر سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے ہمیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر وہ اس درد کے اندر مر گیا اور ہمارے پاس پیسہ موجود تھا اور ہم نے اس کی مدد نہیں کی، ہم تہجد گزار تو ہو سکتے ہیں، ہم پیسہ خرچ کرنے والے، مسجدوں کو، مدرسوں کو دینے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس غریب پر ہماری نظر نہیں گئی، ہم نیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے مال کو جہاں ان بہت سارے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہاں پر میری آپ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ ہمارا یہ نوجوان اس وقت زندگی کی کشمکش کی جنگ لڑ رہا ہے۔ خصوصاً میں رفیع آباد والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رفیع آباد میں ایسے مالدار حضرات موجود ہیں، اگر صرف 1,000 روپیہ دیں گے، کم از کم رفیع آباد کی آبادی لاکھ سے اوپر ہے، 1,000 روپیہ دیں گے تو قریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ روپیہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر سب ہزار نہیں دیں گے، 500، 200، 300، 100 روپیہ اگر آپ ان کے اکاؤنٹ نمبر میں ڈال دیں گے، تو آپ کا 1 روپیہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا، میرے بندے تو دنیا سے آیا ہے، بتا میں دنیا میں بھوکا تھا، نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ ہم کہیں گے یا اللہ آپ تو سب کو کھلاتے، آپ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کہیں گے میرا ایک بندہ بھوکا تھا، آپ نے انہیں کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ انسان وہاں لاجواب ہو جائے گا۔ دوسری بات، اللہ کہے گا کہ میرے بندے میں ایک دفعہ بیمار تھا، آپ نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی، عیادت کیوں نہیں کی؟ ہم کہیں گے یا اللہ آپ تو کبھی بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں، بیماروں کو ٹھیک کرنے والے تو آپ ہیں۔ تو اللہ ہم سے جواب میں کہے گا کہ میرا ایک بندہ بیماری میں مبتلا تھا، آپ نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی، اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ بزرگوں اور دوستو، یہ ایک بہت بڑی سخاوت ہے کہ اگر ہم اس وقت اس درد میں ان کا ساتھ دیں گے، ہو سکتا اللہ بچائے یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اللہ بچائے ہمارے رشتہ دار پڑوسوں میں بھی کسی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اگر ہم المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، کوئی بھی ہو درد میں، کوئی بھی مبتلا ہو، چاہے مسلمانوں کے علاوہ ہو، تو اس وقت جتنی بھی ہمارے پاس طاقت ہو، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، ہمارا فریضہ یہی بنتا ہے کہ ہم دل کھول کر معاونت کریں۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جہاں آپ دینی اداروں کو یاد رکھتے ہیں، مدرسوں، مسجدوں کو یاد رکھتے ہیں، رمضان کے مبارک میں اپنے رشتہ دار پڑوسوں کو یاد رکھتے ہیں، اب رمضان تو جا چکا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آپ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہاں آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل ہے کہ ہمارا یہ علاقے کا نوجوان ہے، آپ اس کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، ان کے اکاؤنٹ نمبر میں معاونت فرمائیں۔ اگر آپ 100 روپیہ، 200 روپیہ، ہو سکتا ہے آپ کے 100 روپیہ سے تھوڑی سی معاونت کی وجہ سے اگر یہ بچہ ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اپنی بارگاہ میں یہ دینا ہمارا قبول فرمائے۔
اللہ اس نوجوان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب جاننے والے نہ جاننے والے ہسپتالوں میں اس درد میں مرض میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔